یورک ایسڈ بیماری کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس میں کیا غذا کھائی جائے۔ یہ جوڑوں میں دردیں، سوجن، پاؤں کے انگوٹھے میں شدید درد، گردے میں پتھریاں، گردے کے فیل ہونے کی علامات کی وجہ بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی رضا ہے اور آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں، میرے ناظرین نے کمنٹ باکس میں بہت زیادہ اس پر اصرار کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اس بیماری سے متعلق بھی کچھ بتائیں۔ تو جی، میں بات کرنے لگا ہوں یورک ایسڈ سے متعلق۔ یورک ایسڈ بیماری کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس میں کیا غذا کھائی جائے، ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جی ناظرین، یورک ایسڈ ہمارے جسم میں بہت اہم کام سر انجام دیتا ہے، جیسا کہ خون کے سیلز خلیوں کی توڑ پھوڑ سے ان کو بچانا اور شریانوں کی توڑ پھوڑ سے ان کو بچانا، یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتا ہے۔ یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جانا ہائپر یوریسیمیا کہلاتا ہے۔ اس کی مقدار نارملی مردوں میں 3.4 سے 7 تک ہوتی ہے اور خواتین میں اس کی مقدار 2.4 سے 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ مقدار میں بڑھ جائے تو یہ علامات پیدا کرتا ہے، مثلاً کہ یہ جوڑوں میں دردیں، سوجن، پاؤں کے انگوٹھے میں شدید درد، سوجن، گردے میں پتھریاں، تھائرائیڈ ہارمون کی بیماریاں، گردے کے فیل ہونے کی علامات کی وجہ بن سکتا ہے۔ خون میں یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ خون میں زیادہ تر یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ پیورینز کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ ایسے لوگوں کا عموماً تناسب 10% تک ہے جو کہ غذا کا استعمال بہت زیادہ ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں، جس سے پیورینز زیادہ بنتی ہیں اور وہ یورک ایسڈ کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیورینز بہت زیادہ پروٹین جو ہے وہ گردوں کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔ گردوں کا صحیح سے کام نہ کرنا، پیورینز کی فلٹریشن نہ کرنا، ایسے لوگوں کا تناسب تقریباً 90% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ خون پتلا کرنے والی دوائیاں مثلاً ایسیٹائل سیلیسائلک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں، تھایازائڈ ڈائیوریٹکس کا استعمال کرتے ہیں، خون میں تیزابیت کا بڑھ جانا یا گردے میں پتھری ہو جانا، یہ ساری علامات یورک ایسڈ کے تیز ہونے کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہمارے جوڑوں میں شدید دردیں اور سوجن ہوتی ہیں، اس میں تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ نہیں ہے تو بھی آپ کو اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یورک ایسڈ زیادہ نہ ہو اور یہ آپ کی جوڑوں کی دردوں کی وجہ نہ بنے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم یورک ایسڈ کو کس طرح چیک کریں؟ اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے تو آپ تقریباً 2 یا 3 ماہ بعد اپنا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں۔ عموماً 10 سے 15 دن بعد دوائی کھانے کے ساتھ یورک ایسڈ نارمل لیول پر آنے لگ پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بالکل نہیں ہے کہ آپ دوائی کو چھوڑ دیں۔ آپ کو دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق باقاعدگی سے کھانی چاہیے، اسی سے ہی آپ کا جو بلڈ میں یورک ایسڈ کا لیول ہے وہ کنٹرول رہے گا۔ آپ اپنے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ 2 سے 3 ماہ بعد کروا سکتے ہیں، لیکن آپ دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جاری رکھیں۔ یورک ایسڈ کے بہتر کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ آپ غذا کا اچھا استعمال کریں اور دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے رہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جن کا یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے تو وہ غذا کون سی استعمال کریں؟ تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو غذا جن کو یورک ایسڈ زیادہ ہے جو وہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے، اس میں گائے کا گوشت، مغز، پائے یا مشرومز، کولا ڈرنکس، خمیر اور کلیجی شامل ہیں۔ یہ وہ غذا ہے جو آپ بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ضروری ہے جو بیکری کی پروڈکٹس ہیں ان کو بھی کم سے کم استعمال کریں۔ پالک، مٹر، لوبیا، سویابین، خشخاش، دمبے کا گوشت، مرغ کے سینے کا گوشت، یہ سب چیزیں آپ اعتدال میں لے سکتے ہیں۔ وہ غذا جو آپ یورک ایسڈ میں کھا سکتے ہیں اس میں موسمی پھل سارے، جیسا کہ آج کل آلو بخارا، خوبانی، سیب، کیلا، کھجور، چیری، یہ چیزیں آپ موسمی پھل سارے، تربوز، جامن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دودھ
پی سکتے ہیں، گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ میں ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، آپ واک ضرور کریں، یورک ایسڈ کم کرنے والی دوائی ضرور کھائیں اور پانی زیادہ پئیں۔ کچھ لوگ پانی زیادہ پینے سے بھی اپنے یورک ایسڈ کے لیول کو مینٹین کر لیتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی جو بیماری ہے وہ بوڑھے لوگوں میں بھی دیکھی گئی ہے اور جوان لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے جن کے کھانے پینے کی عادات اچھی نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ میری آپ کو یہ یورک ایسڈ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔